گرامی مرتبہ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جزا اور سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، صرف اتنی ہے، أَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ وہ قتل کیے جائیں، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا یہ کہ وہ سولی چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں برخلاف کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا کی رسوائی ہے، یہ دنیا کی ضلالت ہے، یہ دنیاوی بیزتی ہے ان کی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گرامی قدر حاضرین، بنیادی طور پہ یہ آیہ مبارکہ ویسے ڈکیٹوں کے حق میں نازل ہوئی تھی، اور یہ جتنی سزائیں قرآن عزیز نے بیان کی ہیں، ان سب کا نفاذ ریاست اسلامیہ کے ذمہ تھا شرعی طور پر۔ یعنی وہ بندہ جو ڈکیٹی کرے جس سے دوسرے کا جان مال عزت آبرو محفوظ نہ ہو، یہ سزائیں اس کی ہیں اور دنیاوی سزائیں ہیں، اس کا نفاذ ریاست اسلامیہ کے ذمہ ہے، نمبر 1۔ دوسری آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سرکار کا نام لیا، جناب محمد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ آج جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا سننے سے زیادہ سمجھنے سے تعلق۔ ویسے الحمدللہ رب العالمین، آپ کو معلوم ہے کبھی یاوہ گوئی، لغو بات، فضول بات، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک کی نشست میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہفتے کے بعد ایک دن ایسا ملتا ہے جس میں آپ احباب بھی بخوشی تشریف لاتے ہیں، میں بھی محنت کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد ملاقات کا ثمرہ کم از کم یہ نکلنا چاہیے کہ آپ مسجد سے کچھ لے کر جائیں، اور محراب سے کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچے، وہ عمل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا عمل درست فرمائے، میری بخشش فرمائے، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، ضروریات دین میں سے ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی وحدانیت پر اقرار کرے، قلبی طور پر تسلیم کرے کہ رب وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، یہ تسلیم کریں۔ تسلیم کا معنی یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، دل سے تسلیم بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی کرے، دونوں میں سے کوئی ایک شے بھی رہ جائے، یعنی مثال کے طور پہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تسلیم نہیں کرتا، یا اقرار جو معنی کرتا ہے، مبہم اقرار کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں،
نمازیں 5 پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں اور دیگر عبادات کا بھی اقرار کرتا ہوں، عمل بھی کروں گا، البتہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد کسی لحاظ سے بھی میں مانتا ہوں کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو حق بات یہ ہے اس بندے نے سرکار کی رسالت اور نبوت تو اپنی جگہ رہی، حقیقتاً اللہ کی نبوت کا بھی صحیح اقرار نہیں کیا، اللہ کی توحید کا بھی صحیح اقرار نہیں کیا، توحید باری تعالیٰ کا بھی صحیح اقرار نہیں کیا۔ اس لیے اب یہ باریک بات ہے، تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ سرکار کے ختمی مرتبت ہونے کا انکار کرنا یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کیسے ہے؟ رب العالمین جل وعلا نے جنہیں نبی رسول بنایا ہے، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اسی رب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آخری رسول ہونا خود بیان کیا ہے، اب رب العالمین جل وعلا کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا۔ باریکی سمجھ رہے ہیں آپ مسئلے کی؟ اللہ کہتا ہے کہ رب کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا، تو مسلمان کیسے قرار پائے گا؟ یہ کیسی توحید ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، لائق سجدہ مانے، لائق رکوع مانے، تحیات صلوات سب کچھ کہے اللہ کے لیے ہیں، لیکن جب رب فرمائے کہ یہ نبی آخری ہیں، یہ رسول ہیں، تو کہے نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ بعد میں آ سکتا ہے۔ تو یہ کون سی توحید لیے پھر رہا ہے؟ اور یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ مجھے مسلمان تسلیم کیا جائے، مجھے مسلمان کہا جائے؟ حقیقتاً ایسے بندے نے نرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے وہ رب نہیں مانا کہ جو یہ منوا رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں، تو حقیقتاً نرا اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی رسول آ سکتا ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو ہی نہیں مانتا۔ حقیقت بات یہ ہے، سرکار کا آخری نبی، آخری رسول ہونا قرآن عزیز کی متعدد آیات مبارکہ سے اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ سے مروی ہے۔ آج میں ایک نئے انداز میں حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ 11 حدیثیں ہیں ٹوٹل جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہیں، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، جامع ترمذی، سنن ابی داود اور ابن ماجہ، صحاح ستہ، یہ جو اہل السنہ والجماعت کے ہاں صدیوں سے رائج حدیث کی معتمد کتابیں ہیں، ان میں سے 5 کتابوں کی 11 حدیثوں کے لفظ جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول ہونے کو بیان کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ واضح صریح لفظوں میں یہ بیان ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی رسول کسی حیثیت میں بھی نہیں آ سکتا۔ 11 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اختصار کے ساتھ، یعنی صرف وہ لفظ جس میں سرکار کے آخری نبی، آخری رسول ہونے کا بیان آیا ہے بس۔ جامع صحیح بخاری، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا ہی نہیں۔ اتنا ہی لفظ۔ اب آپ نے تصدیق بھی کرنی ہے، یہاں سے تصدیق چاہیے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا ہی نہیں، بات ختم ہے۔ اس سے آگے کوئی تعویل، کوئی تشریح، کوئی ایسی بات لانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے صریح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ شان ہے، حضور جب احکام بیان فرماتے ہیں نا تو احکام میں الفاظ غیر مبہم لاتے ہیں۔ جہاں گنجائش ہوتی ہے نا، گنجائش، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم احکام ایسے ذکر کرتے ہیں، الفاظ ایسے آتے ہیں جہاں گنجائش نظر آتی ہے، لیکن جہاں گنجائش نہ ہو وہاں فخر عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایسا کوئی لفظ لاتے ہی نہیں جس سے کوئی دوسرا وہم بھی پڑتا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نبوی انداز ہے احکام بیان کرنے کا۔ اب چونکہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، یہ مسائل فروعیہ میں سے نہیں، یہ فروعی مسائل میں سے نہیں ہے کہ ایک کی جگہ دوسرے کی گنجائش ہو سکتی ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہے ہی نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ایسا صریح بولا ہے جہاں سے گنجائش نکلتی ہی نہیں، تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔
گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بندہ ہی اٹھ کے کہے کہ جناب اس سے یہ وہم پڑتا، وہم کی گنجائش نہیں، ابہام ہے ہی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی ہے ہی نہیں، بات ختم۔ اس سے زیادہ وضاحت آپ کو اور کیا چاہیے؟ یعنی سرکار سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آخر الزمانے آنا ہے، میرے بعد نبی آخر الزمانے آنا ہے، میرے بعد نبی آخر الزمانے آنا ہے۔ یہ اعلان پہلے انبیاء بعد والے یعنی سرکار کے لیے کرتے رہے۔ جب سرکار کے بعد نیا آنا ہی نہیں، حضور نے صریح لفظوں میں بیان کر دیا میں میرے بعد نیا ہے ہی کوئی نہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اسی طرح دیکھیں دوسری حدیث مبارکہ ایک ہو گئی، دوسری حدیث سرکار نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات او کما قال علیہ السلام، جامع صحیح بخاری۔ فرمایا نبوت کے اجزاء جو ہوتے ہیں یعنی وہ اوصاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی میں رکھتا ہے، ان اوصاف میں سے صرف ایک باقی رہا ہے، باقی رہے ہی نہیں، اور وہ ایک ہے مبشرات، خوشخبریاں، رؤیا الصالحہ، سچے خواب۔ بس یہ اجزاء میں سے ایک ہے، وہ بھی 46واں حصہ ہے۔ یہ سچے خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 46واں 46 نمبر ہی باقی ہے، اب دوسرا نہ تلاش کرنا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبوت کے جتنے اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف ہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اب بند کر دیے ہیں، سوائے سچے خوابوں کے اور کو دروازہ کھلا ہی نہیں رکھا۔ تو تم کس دروازے سے اندر داخل ہونا چاہتے ہو؟ سادے سے الفاظ۔ نمبر 3 کیسے صریح لفظ ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، ناقل ہیں اس کے، فرمایا ختم بی النبیون، سیدنا آدم سے نبوت کا جو سلسلہ چلایا گیا تھا ختیمہ ختم کر دیا گیا ہے، بی مجبر النبیون وہ نبیوں کا سلسلہ سارا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چوتھی حدیث انی آخر الانبیاء، فرمایا میں انبیاء میں سے سب سے آخری ہوں، صریح لفظ ہیں۔ نمبر 5 انا خاتم النبیین، میں انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہوں۔ نمبر 6 فرمایا جئت فختمت الانبیاء، یہ بھی صریح لفظ، فرمایا میں آیا، میں نے آ کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب نبی کوئی نہیں آنے والا۔ جئت میں آیا، فختمت الانبیاء تو میں نے نبیوں کا وہ تسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا تھا وہ میں نے ختم کر دیا۔ میں نے کیا یعنی اللہ نے کر دیا ہے، اللہ نے وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ 7ویں حدیث فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، یہ حضور کے اسماء میں سے ہے، نام نہیں رکھا جاتا عاقب، عین الف قاف با عاقب، فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ اور عاقب کی وضاحت خود سرکار نے اپنی زبان سے فرمائی کہ عاقب ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہوتا ہے، تو نبیوں میں سب سے آخری میں آیا ہوں، لہذا میں عاقب ہوں۔ 8ویں حدیث اللہ اکبر، اس سے زیادہ صریح لفظ کیا ہے؟ فرمایا لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت ہے ہی نہیں۔ کس شک کی بات آپ کر رہے ہیں؟ لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت ہے ہی نہیں۔ اچھا اس سے بھی صریح لفظ 9ویں حدیث لیس بعدی نبی، ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیس بعدی نبی، آپ کی آسانی کے لیے پھر بھی میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، ختم۔ 10 نمبر حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دونوں باتیں ملا کر تاکہ وضاحت ہو جائے، کوئی بندہ کو دوسرا دروازہ کھولنا نہ چاہے، ہر لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح کر دیا، میں انبیاء میں سے سب سے آخری ہوں، میں خاتم ہوں، اور میرے خاتم ہونے کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد نبی ہے ہی نہیں۔ خود وضاحت فرمائیے۔ حدیث نمبر 11 انا آخر الانبیاء، میں انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، یہ 11 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، 11 حدیثیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ختم نبوت کا بیان فرمایا۔ اصولی بات سمجھنے کے لائق ہے، یہ جو احادیث ختم نبوت ہے نا، یعنی سرکار نے جن احادیث میں آپ نے آخری نبی ہونے کا بیان فرمایا، گرامی قدر حاضرین ان کا مضمون حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے، حد تواتر، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں بیان کیا گیا ہے، اتنی تعداد میں کہ اس پر جھوٹ بولنا یا اس پر جھوٹ کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، حد تواتر۔ اور شریعت مبارکہ میں ایسی شے ہے جو تواتر تک آپ سے پہنچی ہو، تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچی ہو، اس کا انکار کفر ہوتا ہے،
مطلب یہ سادہ لفظوں میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونے کا بیان اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ اس میں دوسرے احتمال کی گنجائش ہی نہیں. جو دوسرا احتمال تلاش کرنا چاہے گا وہ تلاش کرتے ہی کافر ہو جائے گا, اس میں گنجائش ہی نہیں. نمبر 1. اور ایک بات اور بھی قابل غور ہے, آپ اندازہ فرمائیے یہ کیسی مسلمانی ہے. قادیانی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, یہ سمجھنے سے لائق باتیں ہیں, جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے بیٹھیں, اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ان کا واب پڑے, ایسا منحوس آدمی, غلیظ آدمی, دنیا زمین آخرت جس کو قبول نہ کرے, یہ کبھی آپ کے سامنے بیٹھے, اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایسا بندہ کلمہ پڑھتا ہے, کہتا ہے میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں مسلمان ہوں. ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں کلمہ ہمارا یہی ہے, مذہب قادیانی ہے, کلمہ ہمارا یہی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے, آپ کو اتنا تو پوچھنا چاہیے وہ بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اور کون سا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. سرکار خود فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں, اور حضور کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات ہی نہیں مانتا. یہ سادہ سادہ جملے ہیں, شاید ہو سکتا ہے آپ کے دل میں میری بات اترے. گرامی قدر حاضرین, اگر آپ سمجھیں یعنی حضور فرمائیں کہ میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں, اور کوئی بندہ کہے کہ میں سرکار کو نبی تو مانتا ہوں لیکن حضور کی یہ والی بات نہیں مانتا کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, میرے نزدیک کو دوسرا ہو سکتا ہے, تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بات کا انکار کیا. جو سرکار کی بات کا انکار کرنے والا ہے وہ مسلمان کیسے رہ جائے گا, کافر بے ایمان ہو جائے گا. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, یہ تو بیان تھا صرف قرآن اور حدیث سے. ایک بات اور سمجھیے, چونکہ پاکستان سارا عمومی طور پہ اکثریت بھابی کو تھوڑی بہت تعداد میں ہے, کو تھوڑی بہت تعداد میں شیعہ ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور مذاہب کو 2-4 دیوبندی آپ نکال لیں. بہرحال اہل سنت و جماعت کی چونکہ اکثریت ہے, اور اکثریت حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہے. حضرت امام موفق مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناقب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتاب لکھی, اس میں یہ مسئلہ لکھا. حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور دعویٰ کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی نبوت پر دلیل قائم کروں. امام صاحب کے دور میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور دعویٰ کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں اپنے نبی ہونے پر دلیل قائم کروں. حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد اعظم, آپ نے فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لا نبی بعدی. فرمایا جو بندہ اس کو مہلت دے اتنی کہ یہ اپنے نبی ہونے پر دلیل قائم کرے, یہ مہلت دینے سے ہی کافر ہو جائے گا. اس لیے اس کو چھوڑو, وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ جو مہلت دے گا یا انتظار کرے گا یا اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گا فقد کفر, فرمایا یہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ حضور فرما گئے ہیں لا نبی بعدی, میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مجتہد اعظم حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. گرامی قدر حاضرین, قادیانی ایسے عقیدے کی وجہ سے کافر ہوئے ہیں, یعنی ایسا بول کر کافر ہوئے ہیں, ایسی بات کہہ کر کافر ہوئے ہیں جو اتنی واضح ہے کہ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں, اس میں کہا ہی نہیں جا سکتا شاید ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا یہ معنی ہے, ہو ہی نہیں سکتا, اتنی گنجائش نہیں. یعنی ان کا کفر صریح ہے, ان کے کفر میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. کو بندہ کہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا, اور ایسا بول جس میں صراحتاً کفر آئے اور تعویل کی گنجائش نہ ہو, اگر کوئی بندہ اس کے کفر میں توقف کرے گا تو خود کافر ہو جائے گا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اچھا, یہ بات تو تھی صرف بنیاد میں نے بنانی تھی آپ کے سامنے, وہ بنا لی ہے. اصل جو باتیں آپ کے ساتھ کرنا مقصود ہیں, تھوڑی قدر حاضرین, کفار کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے, انہوں نے دنیا کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے, دنیا کی زمین پر, روئے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازش, کوئی نہ کوئی اقدام ان کا جاری رہا, وہ کرتے رہے ہیں. یعنی وہ کبھی باز نہیں آئے, ان کی چالیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں. اسلامی ممالک میں معاشی عدم استحکام, کاروباری لحاظ سے افراتفری پریشانی, علاقائی امن عامہ میں عدم استحکام, معاشرتی آپ کے رہن سہن میں سیاسی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, عملی لحاظ سے, ظاہری باطنی لحاظ سے ہمیشہ کفار کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو سلطنت اسلامیہ ہے اس کو غیر مستحکم رکھا جائے, اس کو کبھی پاؤں پر کھڑے نہیں ہونے دینا. تاریخ اٹھائیے آپ اور آپ پڑھیے, مطالعہ کیجئے, آپ کو ملے گا
کہ 1400 برس سے لے کر آج کے دن تک جس دن آپ جمعۃ المبارک اس مسجد میں حاضر ہیں، ایک شے کامن ہے مشترکہ. وہ ایک شے یہ ہے کہ جہاں بہت ساری مختلف سازشیں ہیں نا، یعنی ہمارا معاشرہ خراب کرنے کے لیے، ہمارا معاش خراب کرنے کے لیے، سیاسی نظام خراب کرنے کے لیے، علمی نظام خراب کرنے کے لیے، اخلاقی نظام خراب کرنے کے لیے، ہمارے گھر بار کاروبار ہر لحاظ سے ہمارا معاملہ خراب کرنے کے لیے کفار جو سازشیں کرتے رہے ہیں، ان سازشوں میں ایک سازش کامن رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرقہ ایسا کھڑا کر دیا جائے جو ان کے مسلمہ عقائد کے خلاف آواز اٹھائے، مسلمہ عقائد قرآن حدیث سے ثابت شدہ چیزوں کے خلاف بات کرے، تاکہ یہ آپس میں خانہ جنگی میں رہیں، مصروف رہیں، معاش ان کا خراب ہو، معاشرہ ان کا خراب ہو، سیاسی نظام ان کا خراب ہو، گھریلو نظام ان کا خراب ہو، کاروباری نظام ان کا خراب، یعنی کسی لحاظ سے بھی ان کی کمر سیدھی نہ ہو سکے. یہ 1400 برس سے ان کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب انہوں نے یعنی یہ 1400 برس سے، میں مثالیں اس کی دینے کے لیے تیار ہوں، میں سمجھا چکا. تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کھڑا ہوا. یہ فتنہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ تھا، جسے آپ آج کے دور میں رافضی صورت میں دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے جن کے تانے بانے یہودیوں کے ساتھ ملتے تھے، یعنی وہی یہودی جو پہلے مدینہ سے پھر خیبر سے نکالے گئے. انہوں نے باہر جا کر مدینہ منورہ سے ایسا ایک فرقہ بندہ کھڑا کیا جس نے مدینہ میں آ کر اہل اسلام کے مسلمہ عقائد کے خلاف آواز اس دور میں اٹھائی جبکہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، ان کے پیچھے خارجی کھڑے ہوئے. خارجیوں کا بھی یہی نظام تھا، ان کے تانے بانے بھی کافروں کے ساتھ. الغرض یہاں سے آپ یعنی خارجیوں سے، رافضیوں سے شروع کریں، اور اس زمانے میں 100 سال تک آپ پیچھے آئیں تو آپ کے پیچھے بڑا معروف فرقہ بھی اٹھایا گیا، برطانوی نظام کے تحت اٹھایا گیا. سپورٹ ان کو برطانیہ کی آئی، مال برطانیہ نے دیا، سارے معاملات ان کے پیچھے یورپی چلتے رہے. انہوں نے 100 سال تک پوری امت مسلمہ کا جو خانہ خراب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اسی 100 سال کے دورانیے میں بر صغیر میں خاص طور پر ایک اور ایسا فرقہ کھڑا کیا گیا جس کا بنیادی طور پہ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ ناسور ہونا چاہیے. ناسور سے مراد لغت میں ایسا زخم ہوتا ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، ہر وقت رشتہ ہی رہتا ہے. یعنی یوں آپ آسان لفظوں میں سمجھیے، گلے میں کوئی شے پھنس گئی ہے، کوئی ہڈی پھنس گئی ہے، نہ اوپر آنے کو ہے نہ نیچے جانے کو ہے، بس یہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی شے ایسی تیار ہونی چاہیے. تاریخی شواہد کے مطابق، دلائل کے مطابق یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مرزا قادیانی کو کھڑا کرنے والی جماعت پیچھے برطانوی تھی، جنہوں نے پوری سپورٹ کی اور سارے معاملات کھڑے کر کے بر صغیر میں اس کو لانچ کیا. یہ فرقہ ان کے یہودیوں کے ساتھ تانے بانے ہیں، یہ ساری دنیا کو معلوم. لیکن بہرحال ہم سے غلطی یہ ہوئی، سمجھیے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران تھے، جو بر صغیر پر جناب والا جن کا اقتدار تھا، صاحبان اقتدار، صاحبان حکومت، اپنے مفاد کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ ان کے خلاف کام نہ کر سکے. جو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہ کیا، بلکہ الٹا یہ کہ اس وقت بھی دیکھا جائے پچھلی حکومت میں، اس حکومت میں الزام نہیں دیتا. آپ خود دیکھ لیں کہ وزراء اعلیٰ تک ان کے جو نمائندگان ہیں ان کے تانے بانے، بلکہ صدر مقام تک بھی دیکھا جائے بڑے عہدوں پر بھی، تو ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے باقاعدہ رابطے تعلقات قادیانی مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب وہ کالا سا ایک ہے پچھلے دور حکومت میں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا. جب بات نکلی تو اس نے باقاعدہ طور پر کو 4-6 مولوی طاہر شرفی جیسے بٹھا کر ساتھ کہا کہ جناب میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے تعلق کوئی نہیں قادیانی مذہب کے ساتھ. حالانکہ تھا اندر سے یہ پکا قادیانی. اس کے خلاف پورے شواہد تھے. اب مجھے نام اس کا یاد نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے نام نہیں یاد رہتا. باقاعدہ اس کے روابط تھے، اور آپ معلوم کریں کہ کتنے بڑے عہدے پر تھا یہ. یعنی اندازہ کریں کہ وہ بندہ جو پورا ملک چلانے والا ہے، اس کے ساتھ رہنے والا بندہ جو ہے، اس کا وزیر مشیر جو ہے وہ قادیانی ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اس سے اگلی بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ وہ معلومات ہے جو آج تک شاید ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، کبھی آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. یہ آپ کی بات کر رہا ہوں. قادیانی مشرب اور اس مذہب کے خلاف، اس کفریہ مذہب کے خلاف اقدام صرف پاکستان میں نہیں ہوا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو کافر قرار دیے جانے کا معاملہ صرف پاکستان میں ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ آپ تاریخ اٹھائیے، سعودیہ عرب میں،
مصر میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، ایران میں باقاعدہ طور پر قادیانی مذہب پر پابندی ہے، یہ کافر ہونے کے ناطے ان ممالک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں شواہد کے طور پر، پھر اس کے بعد اگلی بات۔ سن 1953 میں مصر نے اپنے ملک میں قادیانیوں کے داخلے پر باقاعدہ پابندی لگائی، اور یہ جملہ سننے کے لائق ہے، یہ تاریخی شواہد ہیں، اور ان پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ تحقیق سے، تفتیش سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب والا ان کا مرکز نہ گرداسپور ہے، نہ ربوہ ہے، چنیوٹ نہیں ہے ان کا مرکز تل ابیب اسرائیل کے ساتھ ہے، جہاں سے یہ احکام لیتے ہیں اور آگے ممالک کے اندر جاری کرتے ہیں۔ 1953 میں ان پر جو پابندی لگائی گئی وہ اس لیے نہیں کہ اس مذہب کا مرکز جو ہے وہ ربوہ ہے یا گرداسپور ہے، انڈیا میں، پاکستان میں چنیوٹ ہے، نہ، بلکہ باقاعدہ طور پر تحقیق سے یہ ثابت تھا کہ ان کا تعلق ہے اسرائیل کے شہر تل ابیب کے ساتھ، کے ہدایات وہاں سے لے کر آگے اقدامات کرتے ہیں۔ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ؟ پابندی ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جمہوریہ مصر نے، شام نے، ملک شام نے باقاعدہ طور پر ان کا نام لے کر انہیں قادیانی مذہب کو غیر مسلم قرار دیا۔ سن 1965 میں، یہ ابھی میں نے آپ کو جو بات کی ہے یہ 53 کی ہے، 1965 میں اسلامی مشاورتی کونسل نے تجویز پیش کی۔ مشاورتی کونسل یعنی پوری دنیا کا جو اسلامی ممالک کا آپسی رابطہ کمیٹی تھی، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آئندہ کے بعد قانون پاس کیا جائے، جو بندہ دین حق اسلام سے مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، ایسے بندے کی سزا وہ جو شریعت نے تجویز کیا اس کا نفاذ کیا جائے، چاہے جس مرضی ملک میں ہو وہ بندہ۔ یہ 1965 میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ قانون پاس کیا گیا، یہ تجویز آئی۔ اچھا، 67 میں حرمین شریفین سے کچھ لوگوں کو گرفتار ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ غیر مسلم قادیانی ہیں، مرتد ہیں، اور چونکہ حرمین شریفین میں کافروں کے داخلے پر پابندی ہے، یہ کیسے داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے۔ 67 میں ان کو گرفتار کیا گیا وہاں پر۔ تو یہ جو اقدام ہے یہ سمجھنے کے لائق بات ہے۔ جب یہ آپ سمجھ جائیں، 53 کا سمجھ آ گیا آپ کو، 65 کا سمجھ آ گیا، 67 کا سمجھ آ گیا، مصر، ایران، انڈونیشیا، سعودی عرب، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں، باریک بات سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ آج تک کبھی سعودین حکومت کو یہ چٹ نہیں گئی کہ جناب تسی انہاں نال کی کر رہے ہو۔ ایران کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا بے تم نے یہ کیا کیا ہے، مصر کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ بات صرف اتنی ہے، اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سارا کچھ کر کر آ کے نزلہ ہم پر ہی کیوں آتا ہے بے تم ان کو کیوں نہیں حقوق دیتے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے خالی غیر مسلم قرار دینا؟ وہ ہم نے تو نہیں دیا، صرف پاکستان میں ہوا ہے، چلو ایران میں ہوا، مصر میں ہوا، انڈونیشیا میں ہوا، ملائیشیا میں ہوا، سعودی عرب میں گرفتار کیے گئے، مصر میں ہوا، سارے ممالک میں ہوا، اور جس بنیاد پر ہوا وہ سب کو پتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اقدام، اگر کوئی اور ملک کرے کسی قسم کی کوئی بات نہیں، ہم کریں تو سارا نزلہ زکام ہم پر کس بات کا بھائی؟ ایک گزارش یہ، اور دوسری گزارش، اب مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے گا ذرا، یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آئین پاکستان کا قانون ہے، آئین پاکستان میں غیر مسلم ہونے کا قانون ہے قادیانیوں کے بارے میں، گرامی قدر حاضرین، یہ اتنا اہم ہے کہ 1990 کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ آپ کا سارا قرضہ معاف کرنے کو تیار ہے، صرف اتنی بنیاد پر کہ آپ جناب اپنے آئین پاکستان سے قادیانیوں کو غیر مسلم ہونے کی جو شک ہے وہ نکال دیں، سارا قرضہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ رپورٹ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ غصہ نہ کرنا، میرا کسی سیاسی جماعت دے نال کوئی تعلق نہیں، میں ذاتی حیثیت میں جو بھی عرض کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، اور تحقیق کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، کتابی باتیں ساری آپ کے سامنے مواد پیش کرنا ذمہ داری ہے، ممبر کا حق یہی ہوتا ہے۔ سن 1990 میں پارلیمانی اجلاس ہوا اس وقت کی کمیٹی کا، اور اس میں باقاعدہ طور پر چونکہ اس وقت پاکستان کے مالی حالات جو ہیں وہ کافی تشویشناک تھے، تو تجویز پیش کی جا رہی تھی کہ مزید ملک کو آگے چلانے کے لیے ہمیں قرضہ چاہیے ورلڈ بینک سے، IMF سے۔ لیکن IMF جو ہے وہ شرط لگا رہا ہے کہ ہم قرض آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، شرائط سخت ہیں۔ کہ IMF کی جو شرائط ہیں نا وہ سخت ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے آئین میں غیر مسلموں کو ان کو قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا ہے، اس شک کو آپ نکالیے، ہم آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں IMF آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تھوڑا یہ اندازہ کرو، ہمیں قرضہ دینے کے لیے ڈبل فائدہ،
ایک تو سود بھی ساڑھے کو لینا ہے، اور وہ سود ہم سے لینا اس بنیاد پر ہے کہ جناب پہلے آپ اپنے آئین میں تبدیلی فرمائیے. یہ ڈبل فائدہ اور ہمیں ڈبل نقصان 1990 میں. اچھا بہرحال یہ تھا قرضے کا معاملہ. اس زمانے میں جو حکومت چل رہی تھی، آپ تلاش کیجئے گا کون سی حکومت تھی، ان کا پارلیمانی اجلاس ہوا، آپسی جو ہوتا ہے جماعت کا اجلاس. اس جماعت میں ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ جناب IMF اور قرضہ دینے کے لیے نا ورلڈ بینک تیار ہے، البتہ ان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، اب جملہ سنیے گا دھیان سے. پہلا تھا قرضہ معاف ہو جائے گا. اب دوسرا ان کا یہ ہے، آفر ہے، اب صرف قرضہ دیا نہیں جائے گا بلکہ وطن عزیز پاکستان کے ذمے جتنا قرضہ ہے سارا کا سارا اتار دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. امریکہ شورٹی اور ضمانت دینے کو بھی تیار کھڑا ہے. یعنی ورلڈ بینک کے اس معاملے پر، اس معاہدے پر امریکہ جو ہے وہ آپ کو ضمانت دے رہا ہے کہ جناب آپ کا یہ معاملہ کیا جائے گا، صرف آپ یہ قانون ختم کیجئے، آپ کے جتنے قرضے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے. اس وقت اللہ جزائے خیر دے راجہ ظفر الحق کو، جس نے ڈٹ کر یہ کہا کہ حضرت جی یہ کی کر رہے ہو، آپ کو یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کا سارا قرضہ معاف ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے حالات کیسے ہو جائیں گے. اے بھوکے مر جان گے. لیکن ان کے دل میں ابھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت باقی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانون پر یہ معاہدہ کر لیں گے یہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے، عوام بیٹھ جائے گی؟ کیوں مرنا تے مروانا جی. تو اس وقت حضرت صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، بس بتا رہا تھا آپ کو. یہ کتابی جملے ہیں، اس میں میرا کوئی تصرف نہیں. جو بات میں نے پڑھی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. گرامی قدر حاضرین، یہ معاملہ ہے سارا کا سارا، یہ 1990 تک کی. اب آئیے 5 منٹ کا دورانیہ ہے، اگلی بات کو بھی آپ سمجھیے. یہ ایک پیغام ہے میرا. اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے توفیق دی اور کبھی یہ میرے حصے کا کام ہوا، آپ دعا فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مناسب وقت جب میرا آئے گا تو میں اس پر آواز ضرور اٹھاؤں گا. مسئلہ سمجھ لیجئے. جسٹس صاحب نے اس وقت، ابھی تک آپ پریشان ہوں گے جسٹس ایسا کی کر بیٹھا ہے کہ جڑا جمعے پورے ہو دے جڑا چڑھنے شروع ہو گئے نے، اور پورے موضوعات جڑے نے وہ چڑھنے شروع ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے پچھلے جمعے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروایا تھا مبارک ثانی کیس کا. یہ قادیانی ہے اور باقاعدہ طور پر ایک عہدیدار ہے قادیانیوں کا، اور ٹھیک ٹھاک یہ عہدہ منصب اس کا ہے. اس نے تفسیر صغیر کے نام سے قرآن عزیز کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ چھاپ کر قادیانی مذہب اور ان کے عقائد نظریات کے مطابق وہ تقسیم کیا. وہ بات پھیل گئی، پرچہ ہوا، پرچہ ہونے کے بعد اس کو اٹھایا گیا اور یہ وہ سارے معاملات چلتے رہے. بالآخر یہ ابھی دوبارہ کیس اس وقت لگا تو اس کے بارے میں اپیل یہ دائر کی گئی کہ جناب اس کی سزا کو معطل کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے اور پابندی ختم. حالیہ ایام میں غالباً 24 تاریخ جو پچھلے مہینے کی گزری ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے سمجھیے کہ چیف جسٹس ہیں اور قاضی القضات ہیں، یعنی منصب اور عہدہ قضا جن کے ذمے ہیں، جسٹس قاضی صاحب نے اس پر 27 صفحے پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا، اور اس میں جو آگے جا کے شکیں بنائی، اس میں شک نمبر غالباً 42 نمبر شک میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اگر چار دیواری میں قادیانی کچھ کرتے ہیں تو انہیں مذہبی آزادی ہونے کی وجہ سے اجازت ہے، یہ کر سکتے ہیں. یہ اس عبارت کا مفہوم ہے. باقی 26 صفحے اور یہ درمیان کا 42 نمبر شک والا صفحہ، اوپر نیچے والا آپ چھوڑ دیں، صرف 42 نمبر شک پر آپ غور فرمائیے. ما قبل و ما بعد جتنا ہے وہ سارا کا سارا اس کو آپ سائڈ پہ رکھیے. صرف اتنی بات عرض ہے اس جملے پر کہ 4 دیواری میں یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کا آئین انہیں اجازت دیتا ہے. میں صرف اس پر 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ اصل مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. گرامی قدر حاضرین، قادیانی مذہب میں اور باقی مذاہب میں بہت فرق ہے. پاکستان ہے، آپ بھی دن میں گزرتے ہوں گے، کئی چرچ آپ کے رستے میں آتے ہوں گے. کبھی کسی چرچ کو بند تو نہیں کیا آپ نے؟ کسی چرچ کو بند کرنے کے لیے آپ نے کوئی ریٹ تو دائر نہیں کی؟ عیسائیوں کے خلاف کوئی پٹیشن آپ کی طرف سے گئی ہو؟ کوئی نہیں. سندھ میں مندر ہیں، ہندوؤں کو اجازت ہے وہ جو چاہیں کریں، اپنے مذہب میں جیسے چاہیں وہ جئیں مرے، جو مرضی کریں، وہ ان کا مسلک ہے، وہ جو بھی مرضی کریں گے. ہمارے پاکستان میں یعنی ریاست اسلامیہ میں وہ اپنے مردے جلاتے رہیں، وہ ان کا مذہب ہے، جو مرضی کریں. ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام ان کے خلاف نہیں. یہودی تھوڑی بہت تعداد میں جتنے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، مذہبی آزادی جو بھی سارا کچھ.
لیکن آخر کیا مسئلہ ہے کہ قادیانیوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ اب غیر مسلم ہیں۔ اب باریکی سمجھیں اس مسئلہ کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ سوال ہمارا بنتا ہے کہ جسٹس صاحب خود قادیانیوں سے پوچھے کیا وہ خود آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ آئین پاکستان ان کو کافر کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل مسئلہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اب گزارش صرف اتنی ہے کہ جو لوگ پوری دلیری کے ساتھ، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ جاگتے دانستان ہر لحاظ سے جاگ کر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس قانون کو نہیں مانتے، آپ کس قانون کے تحت ان کو اس قانون کے تحت لا رہے ہیں؟ کیا آئین پاکستان میں ایسے بندے کی کوئی سزا نہیں جو ہمارا قانون نہیں مانتا؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ باریک بات۔ بالفرض چلیں اگلا مرحلہ آئیے، اگر کسی زمانے میں وہ جا کر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم اقلیت ہیں، اور جناب والا ہمیں وہ مذہبی آزادی جو عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو آپ نے دیا وہ ہمیں بھی دی جائے، آپ ہمارے شناختی کارڈ میں لکھ دیں، جیسے عیسائیوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا مذہب عیسائی ہے، ہمارے شناختی کارڈ میں لکھ دیں کہ یہ قادیانی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک جملہ سماعت کیجئے گا، اگر بالفرض وہ تسلیم کر لیں تو کیا پھر ان کو اجازت ہوگی؟ تو میں عرض گزار ہوں شرعاً قانوناً کسی لحاظ سے دوبارہ پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اب فرق یہ ہے اس لیے کہ جس وقت آپ یہودی کو اجازت دیتے ہیں وہ اپنا تمام تر مذہبی معاملہ اپنی کتاب اور اپنی شریعت کے مطابق کرتا ہے، آپ ہندو کو اجازت دیتے ہیں تو وہ تمام اپنا مذہبی معاملہ اپنے مذہبی قوانین کے مطابق کرتا ہے، آپ عیسائیوں کو جب آزادی دیتے ہیں تو اپنے تمام تر معاملات اپنی کتاب اور اپنی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ سوال صرف جسٹس صاحب سے اتنا ہے کہ آپ انہیں چار دیواری میں بند کر کے اجازت دیں یا کھلی دیوار میں آپ ان کو اجازت دیں، جیسے بھی دیں۔ یہ جسٹس صاحب آپ سے ہمارا سوال ہے کہ آپ ان کو آزادی کس چیز کی دیں گے کہ یہی قرآن اٹھا کر کہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے؟ ان کے پاس کو اپنی کتاب ہے، اگر ان سے پوچھا جائے تو بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، کہتے قرآن ہے۔ حدیث کیا ہے، کہتے بخاری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہیں چار دیواری کے اندر یا چار دیواری کے باہر ہر لحاظ سے اگر کوئی بندہ یہ کہے میں مانتا ہوں جی میں قادیانی ہوں، تو کیا ان کو اجازت دے دی جائے قرآن کے بارے میں جو چاہے بکواس کرتے رہیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھلے لفظوں میں یہ اجازت دے رہے ہیں کہ قادیانیوں کو یہ رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر قرآن عزیز میں تحریف کر سکتے ہیں۔ مطلب تو یہی ہے نا اس کا، آپ یہ اجازت دے رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے قانون میں ایسی کوئی شک ان کے بارے میں ہے یا نہیں کہ چار دیواری کے اندر یا چار دیواری کے باہر جو بھی۔ میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ 2024 چل رہا ہے، اگست کا مہینہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آئندہ یا کسی بھی ممکنہ وقت میں جب آپ کو ضرورت پڑے گی، علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور سیاسی لیڈروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ شاید وہ وقت جلد آنے والا ہے جب آپ کو ایک نیا قانون پاس کروانا پڑے گا اس کے بارے میں۔ یہ جو ممکنہ حل میں آپ کے سامنے اب عرض کرنے لگا ہوں، آپ ذرا جاگتے رہیے گا، یہ ہے مرکزی مقام، اس لیے کہ ابھی تک بالفرض جسٹس صاحب کہیں کہ میرے پاس ان کے بارے میں کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ میں چار دیواری میں ان کو اجازت دوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ جناب حل نکالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں، اس لیے کہ عہدہ قضا آپ کے پاس ہے، صاحبان اقتدار آپ کے ساتھ متعلق ہیں، آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، افواج اسلامیہ ہو یا جناب والا پولیس کے تھانے ہوں یا صاحبان اقتدار ہوں، یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے تعلقات یہ آپ کے دائرے میں آتے ہیں، ہمارے نہیں۔ لہٰذا ان کے بارے میں قانونی مشاورت کرنا یا ترمیم کرنا یا نیا آئین لانا، نیا قانون لانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ یار اندازہ کرو ڈاکٹر نو پتہ چل جائے بے ایس مریض دا جڑا مرض ٹھیک نہیں ہونا، وہ اندر لات وڈ دیو، وہ آتا ہے یہ حصہ الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ حصہ الگ نہ کیا گیا تو پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ اب گزارش ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ مذہب ناسور ہے، یہ گلے کی وہ ہڈی ہے، نہ اوپر آ سکتی ہے نہ نیچے جا سکتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اس کا ممکنہ حل اصلاً تو وہی ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں کر دیا، اس کا حل وہی ہے، اور وہ ہے ریاست کے ذمہ۔ یہ بھی بات آپ یاد رکھیے، یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ میں ہر مسئلے میں شریعت مقدم ہے، گرامی قدرادین، شریعت مقدم ہے، جو شریعت کے لفظ ہوں گے اس کی پابندی آپ کو بھی کرنا پڑے گی، ہم بھی کریں گے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بالفرض اگر آپ وہ نہیں کر سکتے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا بالفرض، تو میں عرض کروں گا پھر حل اس کا یہ ہے کہ آپ ان پر اتمام حجت کریں، قادیانیوں پر اتمام حجت کریں۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے آپ ان پر اسلام پیش کریں، آپ انہیں کہیں بھائی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کی مہلت ہے، سوچ بچار کرو، قادیانی مذہب سے لا تعلقی کا اعلان کرو، مذہب صحیح طور پر اسلام دلی تسلیم کرو، اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حضور کے آخری نبی آخری رسول ہونے کا اقرار کر کے مرزا قادیانی تے لکھ بڑی لعنت پا کے تے مذہب اپنا ٹھیک کرو۔ یہ اتمام حجت، اگر یہ کر لیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو حضرت صدیق اکبر نے کیا، تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھائیے کہ جناب وہ جو ہمارا قرضہ معاف کرنے کو تیار ہے ان کی وجہ سے، جناب وہ جو ہر شے ہر کام کرنے کو تیار ہے ان کی وجہ سے، ہماری پوری دنیا سے گزارش ہے جن کو یہ لوگ پسند ہیں آئیں ان کو یہاں سے لے جائیں، ہمارے ملک میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے ان کی جلاوت میں، بھئی نکالو ان کو یہاں سے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اس لیے بھئی ہمارا جو ہر جو ہے وہ سال نئے سال میں آگے یا نئے دور اقتدار میں آگے ہمارے سر میں جو درد ڈالتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس مسئلے کا حل اس کے علاوہ نکل نہیں سکتا۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، کیا یہ جلا وطنی کا دعویٰ نعرہ مارنے والا میں ہوں، پہلا آدمی ہوں میں، اس سے پہلے کسی کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ کیا یہ کوئی پہلا اقدام ہے کہ جس میں کوئی بندہ کہے کہ یار اے انوکھی گل نے کر دیتی ہے، میں ان کو ملک سے نکال دیا جائے؟ میں کہوں گا عوام آپ سو رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ کے سوتے ہوئے، بلکہ ابھی میں نام لوں گا تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ میرے سے بھی پہلے کھل جائے گی کہ ہاں بھائی اپنے مفادات کی وجہ سے تو کئیوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا پھر لے آیا گیا تھا۔ میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، پاکستان کی دے دیتا ہوں، بر صغیر کی دے دیتا ہوں، ویسے میرے پاس اس کی پوری ایک لسٹ ہے، یعنی پوری دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کسی نے اپنے مفاد کی وجہ سے اپنے ملک سے نکال دیا تھا، وہ وہیں کے رہنے والے تھے، وہیں پر پیدا ہوئے تھے، ان کا پاسپورٹ وہاں کا تھا، شناختی کارڈ وہاں کا تھا، وہ رہائشی اور نیشنلٹی ان کی اس ملک کی تھی، لیکن نکال دیا گیا کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر بالفرض بہادر شاہ ظفر 1857 ہجری میں جب جنگ آزادی ہوئی، انگریز یہاں پر قابض ہوا، تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کا کیا بنا؟ اس کو تو نکال دیا یہاں سے، جلا وطن کیا اور برما میں بھیج دیا، رنگون میں۔ آپ کہیں بڑی پرانی مثال ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 47 کے بعد آ جاؤ، یہی آپ کا پاکستان اور یہی آپ کا ذمہ دار ایوب خان اور یہی آپ کے پاکستان کا صدر سکندر مرزا، اس کو نہیں نکالا گیا تھا یہاں سے؟ کیوں نکالا تھا؟ اس لیے نکالا، آپ نے کہا کہ یہ عدم استحکام ہے، اس کا دور میں پاکستان جو ہے وہ غیر مستحکم ہوا، اس کو نکالو یہاں سے، آپ نے نکالا، اور ایسا نکالا کہ جناب والا 10 سال وہ برطانیہ میں رہا، برطانیہ میں مرا، اور قبر بھی اس کو پاکستان میں نصیب نہیں ہوئی، ایران میں اس کی تدفین کی گئی۔ میں کہتا ہوں سکندر مرزا کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو کیوں نہیں؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلو ساری باتیں چھوڑو، بہت قریب آ جائیے، بہت قریب۔ میں کسی کے بارے میں یعنی کس وجہ سے ہوا کیسے ہوا یہ میرا مقصد نہیں، میں صرف مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف نے سن 1999 میں طیارہ اغوا کیس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا، پورے خاندان سمیت۔ اب کس وجہ سے کیا؟ وہ کیس ٹھیک تھا، غلط تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا، کوئی سروکار نہیں۔ کیا 10 سال کے لیے میاں صاحب کو جلا وطن نہیں کیا گیا، یہاں سے نکالا گیا کہ نہیں؟ 2009 میں آ کے عدالت عظمیٰ نے ان کو اس طیارہ اغوا کیس سے بری الذمہ قرار دیا، پھر ان کی واپسی ہوئی، 10 سال جلا وطن رہے نا۔ تو عرض ہے جب آپ کے ہاں مثال موجود ہے کہ وہ بندہ جو آپ کے مفاد کے خلاف ہیں یا کچھ بھی ہے، جس وجہ سے بھی آپ اس کو نکال لیتے ہیں، آپ کے ذاتی مفاد کی وجہ سے بندہ نکالا جا سکتا ہے، تو شریعت کے مفاد کی وجہ سے ان کو نہیں نکالا جا سکتا؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ممکنہ حل ہے ان کے بارے میں۔ اول تو یہ یاد رکھیے گا، 4 دیواری کے اندر ہو یا 4 دیواری کے بعد، قادیانی مذہب کو اپنے مذہب کے پرچار کی کسی صورت بھی گنجائش نہیں، کسی صورت بھی۔ قاضی صاحب فیصلہ دیں یا اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ آئین قانون کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، سر آنکھوں پر نہیں ہوگا تو جناب تسلیم نہیں کیا جائے گا، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ سے نہیں مانیں گے۔ اور یہ اس کا ممکنہ حل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ دعا فرمائیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ زیادہ وقت ہوا اس کے لیے